السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 55، 56 اور 57 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو امور پر رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی جماعتیں جب سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور قوموں کو ورغلاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ظاہر ہے ان کے بھی تھنک ٹینک ہیں، ان کی دعوت کا باقاعدہ ایک نظام ہے۔ انہوں نے ظلم کا نظام قائم کرنا ہے، کفر اور شرک کا نظام قائم کرنا ہے، اور اس پر ان کی بھی ایک فلسفی ہے، ان کی محنت ہے، کوشش ہے۔ تو جب وہ یہ اپنی کوشش جاری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے جو سچے بندے، سچی جماعتیں ہیں، وہ ان کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں پہلے ان کے مقابلے میں تھیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تاریخی تسلسل ہم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد آگے صحابہ کرام ہیں جو خلفاء ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اس کے بعد اب قیامت تک سچے علماء، سچی جماعتیں، اولیاء اللہ، مجددین اور اپنے دور کے جد و جہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، اللہ رب العزت کا شعور پیدا کر کے آگے بڑھنے والی جماعتیں موجود ہیں جو یہ کام کرتی رہیں گی۔ تو یہ کشمکش تو رہنی ہے، اور سوسائٹی میں جب بھی کوئی جماعت کردار ادا کرتی ہے تو اس کے عملی نتائج یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے دل اور سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، دل پاکیزہ نہیں ہوتے، دلوں میں طہارت نہیں ہوتی، پاکی نہیں ہوتی، میل ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، کفر اور شرک ہوتا ہے، تو ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، وہ اس جھوٹی جماعت کے اعلی کار بن جاتے ہیں، جھوٹی جماعتوں کے تابع ہو جاتے ہیں، انہی کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے گمان میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ ان جماعتوں سے وابستہ ہے، حالانکہ وہ شیطانی اور جھوٹی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت کے جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں، حزب اللہ اور سچی جماعتیں آگے بڑھتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے سوسائٹی میں ایک ایسی جماعت وہ تشکیل پاتی ہے جو اس حق کو سمجھتی ہے، سچے علم کو سمجھتی ہے،
اور وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ درست راستے پہ ہوتے ہیں۔ الی صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو انالیسز اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ضروری ہے، تاکہ ہم آج کے دور میں اس سطح پر آ جائیں کہ ہم بھی کس کی حمایت کریں گے؟ کیا شیطانی جماعتوں کی حمایت کریں گے، یا ان کے اعلی کار بنیں گے، یا سچی جماعتوں کی حمایت کر کے ان کے اعلی کار بنیں گے؟ یہ ہم نے پھر فیصلہ کرنا ہے، اسی شعور کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 55 میں اسی سوچ کو مزید کلیئر فرما رہے ہیں، مثال دے کے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ یہ جو کافر ہیں فی مریۃ، دھوکے میں ہوتے ہیں، منہ، ان سے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آتی ہے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر کوئی آفت آ جاتی ہے دن کے وقت جس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا۔ دو باتیں بڑی اہم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی سوسائٹی میں ان کفار جماعتوں، مشرکین، حزب الشیاطین، جھوٹی جماعتوں کے پراپوگنڈے میں آ کر ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں شک میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں صراط مستقیم پر رہتے ہوئے کلیئر ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کافر دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے میں آ کر جو اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب عذاب کی دو شکلیں ہیں، ایک تو دنیا میں اللہ کے عذاب آتے ہیں اچانک، پیچھے ہم نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ اللہ کا عذاب آیا، اور پھر وہ عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ عذاب نہ تو ٹلا اور نہ ہی اس سے کوئی بچ سکا۔ اللہ کی جو گرفت ہوتی ہے پھر وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تو تباہی نہیں چاہتے، لیکن جو قومیں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی، جو قومیں مقابلے میں آ کر، جو اشرافیہ اور ظالم حکمران طبقہ مقابلے میں آ کر وہ ضد پر قائم ہو جائے، تکبر کرنے لگ جائے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر تباہی ہے، اور جب تباہی آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک تو شکل دنیا کے اندر ہے کہ دنیا میں عذاب آئے گا، عذاب یوم عقیم، جو ٹلے گا نہیں، اس سے خلاصی نہیں ہوگی، چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا میں کوئی بچ جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی، اور قیامت کا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا سخت ہے۔ الملک یومئذ للہ، ملک یعنی اختیارات، بادشاہت، شہنشاہیت، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ کی ہوگی۔ جب اللہ کی گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، پھر یاد رکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پکڑ سے کوئی بچ سکے۔ پھر اللہ رب العزت کی بادشاہت غالب آتی ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو جب گرفت آتی ہے تو جبار اور قہار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس گرفت سے ہمیں بچنا چاہیے، اس وقت سے بچنا چاہیے۔ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان پھر فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے دونوں جماعتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔
پیچھے بھی 2 جماعتوں کا تجزیہ کیا تھا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ کن دونوں کے درمیان؟ ایک جماعت وہ ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پر ایمان لائے تھے، اس فلسفہ توحید کو قبول کیا، اس کو اپنے نظریات خیالات میں اس کی رٹ قائم کی، پھر وہ عامل الصالحات، اس پر ان کا عمل و کردار ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ اور دوسری جماعت والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ رب العزت کی اس توحید کی فلسفی کو تسلیم ہی نہیں کیا، انکار کر دیا، یا مشرکین ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہ مشرکین نے جھٹلایا، منافقین نے جھٹلایا، جو شیطانی جماعتوں کے اعلی کار بن گئے انہوں نے جھٹلا دیا۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو شیطانی جماعت ہے، وہ تو فرنٹ لائن پہ لڑتا ہے، وہ دعوت بھی دیتا ہے، وہ کفر شرک اور نفاق پر قائم ہے، ان کی دعوت دیتا۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو اعلی کار بن جاتا ہے۔ یہ سارے فَأُولَئِکَ، یہ جمع کا لفظ ہے، سب کے سب، لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا، اور عذاب بھی وہ ہوگا مہین، جو ذلت کا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، غور و فکر والی بات یہی ہے، اللہ رب العزت مسلسل 2 جماعتوں کا انالیسس فرما رہے ہیں، تجزیہ فرما رہے ہیں، تاکہ ہم دور حاضر میں بھی درست جماعت کا انتخاب کریں، درست راستے کا انتخاب کریں۔ یہی اصل میں مقصد ہے قرآن پاک کا، اور یہی مقصد ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ کو سمجھنے کا، کہ سچے بنو، سچی جماعتوں کا ساتھ دو، اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرو، شعور حاصل کرو، اعلیٰ نظریات حاصل کرو، اور زندگی میں اعلیٰ نظریہ اختیار کرنے کے بعد اعلیٰ جد و جہد کرو، کوشش کرو، اور سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرو۔ یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم سیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ نیک اولاد کی دعا ہم نے سیکھی۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا کی دعا کے نتیجے میں پاکیزہ اولاد کی جو دعا ہے بڑی خوبصورت، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ دونوں دعائیں ہم نے یاد رکھنی ہے نمازوں میں بھی، اور جب بھی اللہ موقع دیں دعا فرمائیں گے اپنی اولاد کے لیے، اور پھر نیک اولاد کے لیے، پاکیزہ اولاد کے لیے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین،
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।